اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا۔ میں انتہائی ادب اور تکریم کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری اب تشریف لائیں گے، اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و ذہن کو مطلب فرمائیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام اسیر ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، جگر گوشہ امیر المجاہدین، صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان، نہایت واجب الاحترام عزت مآب جناب حاجی محمد رمضان چشتی صاحب، امیر تحریک لبیک پاکستان راولپنڈی ڈویژن، مجاہد اہل سنت، عزت مآب پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان راولپنڈی ڈویژن، عزت مآب جناب چودھری محمد زبیر ایڈوکیٹ صاحب، سینئر لیگل ایڈوائزر تحریک لبیک پاکستان راولپنڈی ڈویژن، عزت مآب جناب ملک محمد عاطف صاحب، رہنما تحریک لبیک پاکستان ضلع جیلم، اسیر ناموس رسالت مجاہد اہل سنت، عزت مآب جناب محمد عاصم اشفاق رضوی صاحب، رہنما تحریک لبیک پاکستان جیلم، تحصیل صحابہ کے جملہ ذمہ داران و کارکنان، ضلع چکوال کے قائدین و ذمہ داران، اور میرے تحریک لبیک پاکستان کی روح رواں جملہ کارکنان، میں سب سے پہلے
اہلیان صحابہ کو آج کی یہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس عظیم ہستی کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے کہ جس نے ہمیں اس مشن پر لگایا ہے جس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حضرات نے بڑے ولولہ انگیز خطابات سماعت فرما لیے ہیں اور امیر محترم کے خطاب کے لیے ہم سب اس انتظار میں ہیں کہ آپ کے عظیم کلمات جو ہیں وہ ہم سماعت کر کے ان سے رہنمائی لیں۔ میرے بھائیوں، تقاریر اپنی جگہ ہے، احتجاج اپنی اہمیت اور طاقت رکھتا ہے، لیکن ایک نقطے پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی اکثریتی آبادی نہ صرف مسلمان ہے بلکہ حضور کے غلام اور یا رسول اللہ کہنے والے۔ اس میں تو آپ کو کوئی شک نہیں نا کہ شک ہے آپ کو؟ کوئی شک نہیں آپ کو۔ اور مرزائی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، لیکن یہ عجب معاملہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کی اکثریتی آبادی ہے، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو دل و جان سے ماننے والے ہیں، انہیں اپنی ذات کے لیے نہیں، دنیاوی عہدے کے لیے نہیں، مال دولت کے لالچ میں نہیں، اپنے اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے بھی اگر وہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں، نہ کوئی MNA ہماری بات سنتا ہے، نہ وزیر بات سنتا ہے، مجبوراً ہمیں روڈ پر نکلنا پڑتا ہے۔ جن کے مقدر میں شہادت ہوتی ہے وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، جن کے مقدر میں اسیری ہے وہ جیلوں میں جاتے ہیں۔ الغرض ہر شخص جو ہے وہ اس کے لیے اپنی قربانی دیتا ہے، تو پھر جا کر کہیں ہم عالم کفر کے سامنے ایک دیوار کھڑی کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، مرزائی آٹے میں نمک کے برابر نہیں۔ کوئی MNA MP اسمبلی میں یہ نہیں کہتا میں مرزائیوں کا نمائندہ ہوں، میں اس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں ان کے مفادات کا تحفظ کرنے والا ہوں۔ ہر MNA یہ کہتا ہے میں حضور کا غلام ہوں، ختم نبوت کو مانتا ہوں۔ تو پھر یہ کیا معاملہ
مسلمانوں کی اسمبلی میں ختم نبوت کا ڈاکہ ڈالنے کا بل کیسے آ جاتا ہے؟ کون سی قوت ہے؟ وہ نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ اپنی شناخت ظاہر کرتے ہیں، لیکن حکومت تیر کی ہو تب بھی ان کا راستہ صاف ہے، حکومت شیر کی ہو تب بھی ان کا راستہ صاف ہے، حکومت بلے کی ہو تب بھی ان کا راستہ صاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ باریکی سے دیکھیں گے، انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، فوج میں بھیجا ہے۔ فوج کے اندر وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو وہ فوج کے پاس ہے، اداروں کے پاس ہے، ایجنسیوں کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کوئی احتجاج کی ضرورت نہیں، 5-10 سال لگاؤ، اپنا پیسہ تعلیم پر خرچ کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اور نظریاتی طور پر انہیں مضبوط کرو کہ وہ جب کسی فیصلہ کرنے کی کرسی پر پہنچ جائیں وہ پاکستانی بات میں ہو، فوج کا سپاہ سالار اور ذمہ دار بات میں ہو، پولیس کا ذمہ دار بات میں ہو، وہ مرزائیت کا تحفظ پہلے کرنے والا ہو۔ آج ہمیں سوچ کے تحت اپنے بچوں کو پڑھا کر ختم نبوت کو محافظ بنا کر عقیدہ ختم نبوت کی گھٹی پلا کر یہ عہد کرنا پڑے گا کہ اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو پڑھا کر وہ فوج میں بھیجے گا، اور ایسا جرنیل آنے والے وقتوں میں آئے گا جو پاکستان کا بعد میں محافظ ہوگا، عقیدہ ختم نبوت کا پہلے محافظ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ اسے لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمیں کروڑ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے اس پرفتن دور میں قبلہ امیر المجاہدین جیسا عظیم قائد ہمیں عطا کیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بچوں کی ہمیں ذہنی تربیت کرنی پڑے گی، ہمیں وقت نکالنا پڑے گا، اولاد کو بتانا پڑے گا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ اس کا تحفظ پاکستان سے پہلے ہے، اس لیے کہ زمین کے ٹکڑے کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن تاجدار مدینہ کے بغیر نہ زندگی گزر سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی ہے۔ زندگی تو مقبوضہ کشمیر والے بھی گزار رہے، اور پھر ہمیں اللہ نے یہ آزاد خطہ دیا، آج ہر بندہ یہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہے، اس لیے کہ انگریز اور مرزائیت میں جاتے جاتے ہماری قوم کو یہ گولی دی ہے، گولی مولوی ملک نہیں چلا سکتے، اور بڑے بڑے سمجھدار ختم نبوت کے دھرنوں میں ہمارے ساتھ سبیلیں لگا رہے ہیں،
کہتے ہیں نظریہ تمہارا ٹھیک ہے، ہم بھی حضور کے ماننے والے ہیں، لیکن ووٹ آپ کو نہیں دینی اس لیے کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ ملک نہیں چلا سکتے۔ ماشاءاللہ 75 سال سے جو چلا رہے ہیں، اب کیڑا مٹھا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ 75 سال سے مولوی تو کوئی نہیں آیا صدر، نہ وزیر اعظم آیا، نہ آرمی کے اندر کوئی مولوی آیا، سارے امریکہ سے پڑھ کر آئے، ورلڈ بینک کے ملازم اپنے وزیر اعظم لائے کہ معیشت یہ ٹھیک کریں گے۔ اور ایک سخت بات کرتا چلوں، قوم کی منافقت دیکھو، آج کہتے ہیں سعد رضوی کہاں ہے، کہاں ہے لبیک والے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ جب کراچی سے وزیر آباد تک چلے اور پیٹرول سستا ہوا، لوگوں نے کہا نہیں نہیں روس سے جہاز آیا ہے، ایک اور کا آرڈر نہیں دے دیتے کہ ایک میں ہی اکتفا کر لیا ہے، ایک جہاز کا اور آرڈر دے دیں، روس سے اور منگوا لیں، بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی، قوم کو بیدار ہونا پڑے گا۔ چور، ڈاکو، لٹیرے اور ختم نبوت کے غداروں سے ہمیں اعلان برات کرنا پڑے گا۔ اور وہ مرد کلندر بہت پہلے یہ بتا دیا کہ لوگوں، بازار مصر میں یوسف کی قیمت لگی تھی، جب تک اس قوم کا بچہ بھی بک کر حضرت یوسف کے قدموں میں نہیں آیا، 7 سالی سے جان نہیں چھوٹی۔ ہمارے دور میں تو حضور کی ختم نبوت پر ڈاکے پڑے۔ آپ لوگ ان باتوں کو جذباتی سمجھتے ہیں اور سب کے ساتھ ہمیں ملا دیتے ہیں۔ اگر قبلہ امیر المجاہدین تو بڑی بات ہے نا، ان کی شان تو بڑی بلند ہے، ان کے لخت جگر، نوجوان، کم عمر، اگر ان کے قول فعل میں بھی ذرا سی کمی ہوتی، کسی کے ساتھ ڈیل ہو جاتی، کسی کی بات کو مان لیتے، تو بڑی بڑی آڈیو لیکس آئیں، آ جاتی، لیکن جن کے ہاتھوں میں تاجدار مدینہ کا دامن ہو، گنبد خضرا کے مکین، نہ اس دنیا میں انہیں بھٹکنے دیں گے اور نہ روز معاشر اپنی رحمت سے معروم۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ میرے بھائیوں، اب میں اپنے تحریکی ذمہ داران و کارکنان جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، یہ تو ایک جماعتی سسٹم ہے، وگرنہ آپ ہمارے لیے انتہائی قابل تکریم ہیں، ہمیں کوئی بڑائی نہیں، ہم سب کو اس بات پر فخر ہے، ہم اس جماعت کے کارکن ہیں جو جماعت اس پرفتن دور میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں۔ اب تنظیمی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، ذہین ہیں، اہل فہم ہیں، اس کا ہمیں بخوبی ادراک ہے، لیکن خود سوچئے کہ اگر وارڈ کا ایک کارکن اتنا سمجھدار ہے
تو اس جماعت کا مرکزی امیر کتنا سمجھدار ہوگا؟ تو اگر کچھ دنوں کے لیے ہم مشوروں کی فیکٹری بند کر دیں اور کام پر توجہ دیں، چھوڑ دیں کون پرانا ہے کون نیا ہے، یہ بات چھوڑ دیں کہ کون جیل گیا ہے کون نہیں گیا، اور قوم کسی حال میں خوش نہیں ہوتی۔ اگر ہم گرفتار نہ ہو تو کہتے ہیں بھاگ گئے ہیں ڈر کے مارے، گرفتار ہو جائیں تو کہتے ہیں جان بوجھ کر گرفتار ہو گئے، اور اگر سب سے پہلے احتجاج والی جگہ چلے جائیں تو کہتے ہیں سب سے محفوظ جگہ تو وہی تھی اس لیے گھر سے بھاگ گئے۔ کسی حال میں تو راضی ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنا وقت ضائع اب نہیں کرنا۔ آپ کا مقابلہ صرف سیاسی جماعتوں سے نہیں، ان جماعتوں سے اگر ہمارا مقابلہ ہوتا، اب تک ہم انہیں شکست فاش دے چکے ہیں، یہ پریشان ہے، ہمیں بندہ نہیں ملتا، ان کے بندے ختم نہیں ہوتے۔ آج کہتے تھے خان ہماری ریڈ لائن ہے، اگلوں نے ریڈ لائن توڑ مروڑ کر لاہور سے بنی گالا اور بنی گالا سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے اتک میں جا کر گھسیڑ دی ہے، ایک یوتھیا بھی نظر نہیں آ رہا۔ عزت دیکھنی ہے، مقام دیکھنا ہے تو قبلہ امیر المجاہدین کی پیشی کی ویڈیو دیکھ لو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ لوگوں نے گرفتاری کی پرواہ نہیں کی، کارکنوں نے بدتر بند گاڑی کے اوپر لیٹ گئے، چلتی گاڑیوں کے ساتھ لپٹ گئے، چلتی گاڑیوں کو بوسے دیے۔ کیوں؟ بڑے بڑے پیر علماء مشائخ موجود تھے، بڑے بڑے سیاستدان بھی تھے، لیکن قبلہ امیر المجاہدین جس بدتر بند گاڑی میں تھے، حضور کے غلام سمجھتے تھے کہ محمد عربی کا سچا اور سچا عاشق اس میں تشریف فرما ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ قبلہ امیر المجاہدین نے محنت کی، یہ ساری جو آپ کو رونق نظر آ رہی ہے نا، یہ قبلہ امیر المجاہدین کی محنت ہے۔ گلی گلی نگر نگر انہوں نے جا کر لوگوں کو جگایا، لوگوں کو خطابات سنائے اور قرآن و حدیث وہ بیان کیا جو صدیق اکبر نے بیان کیا ہے، جو عمر فاروق نے کیا ہے، جو عثمان غنی نے کیا ہے، جو مولا علی مشکل کشا نے کیا ہے، اور جو حسین ابن علی نے کیا ہے۔ وہ اسلام قبلہ امیر المجاہدین نے لوگوں کو بتایا ہے، یہ ساری اس کی برکت ہے۔ اب خود سوچیں، وہ ایک تھے، اگر انہوں نے دن رات ایک کیا ہے اور چند سالوں میں اللہ نے اتنی برکتیں دے دی ہیں، تو ہم سب مل کر تمام نفرتوں کو نکال کر، تمام قسم کے اختلافات کو بھلا کر، اپنے امیر محترم کے قدم سے قدم ملا کر چلیں، اللہ ہمیں کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ باقی کسی سے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ قبلہ امیر المجاہدین نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے
یہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آج تو ہمارے فیس بک پہ امیر محترم کی تصویر لگے تو پیج اڑ جاتا ہے، آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر لبیک کا مشن بڑھ رہا ہے، لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشکل ضرور ہے، انشاءاللہ دین پاکستان کے تخت پر آنے والا ہے۔ اور اس بات کا اظہار تو قمر زمان قاہرہ صاحب بھی کر گئے، کہنے لگے اب یہ اسلامی نظام جو ہے اس کو آزمانے لگے۔ پاکستانی قوم نے سارے نظام آزما لیے ہیں، آخری نظام ہی ہمارے پاس نجات کا نظام، تاجدار مدینہ کا دیا ہوا نظام ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اسی نظریے پر اور قبلہ امیر المجاہدین نے جو نظریہ دیا ہے اس پر قائم و دائم ہے۔ اور قبلہ امیر المجاہدین نے یہ بھی فرمایا تھا نا، منافق آدمی کبھی کسی بات پر راضی نہیں ہوتا۔ اور آپ بھی اتنے بھلے بولے ہیں، جو آپ سے سوال کرتا ہے یہ ساتھ بھائی سے پوچھیں جی، یہ بیان جاری کر دیں۔ بھائی اللہ کے بندو، جہاں امیر محترم نے بیان جاری کرنا ہوگا وہ کر دیں گے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ آپ کے امیر صاحب نے ایک بیان دیا ہے، یہ ہمارے لیڈر کے متعلق ہے، ہمارے سربراہ جماعت کے متعلق ہے، تو آپ امیر صاحب سے وضاحت دلوا دیں کہ یہ انہیں نہیں کہا۔ میں نے کہا تم اپنے لیڈر سے یہ ویڈیو کلپ جاری کروا دو کہ سعد رضوی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے یہ میرے متعلق ہے، تو میں اپنے امیر سے جواب دلوا دوں گا۔ بھائی اگر آپ کا امیر یہ بات نہیں کہتا تو ہم نے اپنا امیر کو اس لیے فارغ رکھا ہوا ہے کہ صبح و شام وضاحت کرتے رہیں۔ آپ اپنا کام کریں، دل و جان سے کریں، اور آئندہ آنے والے الیکشن کی بھرپور تیاری کریں۔ بندہ کوئی بھی ہو، ہمیں بندہ سے غرض نہیں ہے، ہمیں انتخابی نشان کرین سے غرض ہے انشاءاللہ۔ اور آخری بات عرض کرتا چلوں، یہ بھی بڑا الزام ہے اور جی مولوی جو ہیں وہ معیشت نہیں ٹھیک کر سکتے۔ اچھا جی عمران خان معیشت دان ہے، کہاں کا پڑا ہوا ہے؟ اکنامکس پڑھی ہے، معیشت دان ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ہم نے تو بچپن سے اس کو ایک ہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، گیند کو تھوک لگا کر وہ چمکاتا رہا ہے بس۔ اور جو قوم کو بھی جاتے ہوئے تھوک لگا کے، آپ دیکھیں نا حکومت دوسروں کی آئی ہے تو سارے خزانے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور ہمارے ساتھیوں کا عجب مسئلہ اور ہے۔ اور جی لبیک والے ہمارے کام نہیں کروا سکتے، ہمیں تو اب جو یوتھیا ملتا ہے ہم کہتے ہیں چلو یار ہم کام نہیں کروا سکے، لیکن مشکل ترین کریک ڈاؤن میں بھی ہم نے اپنے ساتھیوں کا اکیلا نہیں چھوڑا، ہر ایک کی ضمانت بھی کرائی ہے، مچلکا بھی جمع کروایا۔ یہ ہمارے ضلع راولپنڈی میں راجہ اشتیاق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امجد رضوی صاحب، تصور صاحب، عثمان صاحب، باقی یہ 4-5، ان پر اپنی بھی 5-5 7 ایف آئی آریں تھیں، اس کے باوجود یہ 27 رمضان تک 28 رمضان تک صبح و شام کچہری میں رہے، سحریاں بھی وہاں کی، افطاریاں بھی وہاں کی،
اپنے ساتھیوں کو رہا کروایا، ایک ساتھی بھی ہمارا جیل میں نہیں رہا۔ آج پی ٹی آئی والا کوئی ایم این اے بھی آپ کو ملتا ہے ضمانت کے لیے؟ سارے پہلے بھاگے ہوئے ہیں۔ اور بھائی تمہیں اپنے قائد کے لیے ضمانت والا کوئی نہیں مل رہا تو کارکن کے لیے کہاں سے ضمانت والا لگا؟ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور آپ لوگوں کے تعاون سے اللہ نے اختیار ہمارے قائد محترم کو دیا، ہماری جماعت کو دیا، شام کو اگر اعلان ہوگا صبح فجر تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی۔ اور تبدیلی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتی، اوپر سے تبدیلی آتی ہے۔ جب آپ بڑے مگرمچھوں کو پکڑیں گے نیچے تک سارے درست ہو جائیں گے۔ آخر میں تحصیل سوہاوا کے جملہ ذمہ داران و کارکنان کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قبلہ امیر المجاہدین کے دیے ہوئے مشن پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا